بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الآخر وإنك لعلى خلق عظيم. وقال لي موسى آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. رسول کے ساتھیوں اللہ تعالیٰ شام کو دیکھنا فضل کا احسان ہے. سنا تمام کو دین کی بات کے کے لیے جمع فرمایا. تو سجدوں جیسا کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے ایک اعتبار سے بہت زیادہ خاص مہینہ ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر اس معنی پر کہ تمام ایمان والوں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشقانہ ہے، ایک والدانہ محبت ہے، اور ہمارے ایمان کا جزو ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایمان والا سب کچھ کر سکتا ہے اور غلطیاں اس سے نہیں ہوتی، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ جو ہے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپرومائز وہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک ایسا جز ہے جو کبھی الگ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی اس سے وہ جدا نہیں ہو سکتا ہے. ہاں ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی مصروفیات میں رہ کر کے، دنیاوی مشغولیات کے اندر رہ کر کے ایسا مساوات ہو جاتا ہے کہ غفلت میں پڑ کر کے اس سے کیا ہوتا ہے، انسان دنیاوی چیزوں میں مغرور ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیٹ پھیر لیتا ہے. لیکن یہ سارا غفلت کے اندر ہے. اس سے یوں نہیں کہا جا سکتا کہ جان بوجھ کر کے یا جو ہے یہ آمدن اس طرح کی غلطیاں، اس طرح کے خطاؤں کے اندر شخص بلوگی سے ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ جو ہے مصروفیات ایک ایسی چیزیں، مشغولیات ایک ایسی چیزیں جس سے انسان کا پیر پھسل جاتا ہے اور وہ غفلت کے اندر رہ کر کے جو ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے دور چلا جاتا ہے. لیکن دوستوں دل کے اندر وہ جو ایمان کی شعاع ایک ایسی چیز ہے، اسے ذرا سا ہوا تو فوراً جو ہے ہری ہو جاتی ہے. وہ درخت کے وہ جو پتے ہیں، وہ شعلے ہیں، وہ فوراً جو ہرے ہو جاتے ہیں، اور اس کا ایمانی جوش، اس کا بلبلہ جو ہے فوراً جو اٹھاتا ہے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے. اور وہی جو اس میں محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، یہ جو محبت ہے اس کی، وہ اسے جو اس اعمال کے اوپر لے کر کے آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال لے کر کے آئے ہیں، جو امت کی بھلائی کے لیے ہے اور امت کی کامیابی کے لیے ہے، دنیا اور آخرت تمام جہان کی کامیابی کے لیے ہے. ایک امتی ہونے کے اعتبار سے امت کا ہر مرد اس بات کو سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کامیابی کو کس راستے کے اندر رکھا ہے، کن طریقوں کے اندر رکھا ہے، اور کن طریقوں کی طرف ذات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کو بلا رہے ہیں. ایک امتی ہونے کے اعتبار سے اکیلے میں رہ کر کے کبھی اس بات کو سوچیں، اپنے آپ سے سوال اور جواب کریں کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ماننے والا ہوں اور جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کی مجھے ہدایت دے رہے، وہ راستہ مجھے بتائے جس راستے کی طرف میں چل رہا ہوں، جس راستے کو جہاں پر میں اپنے مستقبل کو تلاش کر رہا ہوں، کیا میرا مستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے؟ دوستوں آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ راستہ وہ راستہ نہیں ہے. ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کے لیے اور اس کامیابی کو پانے کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ کامیابی ہے، اس کامیابی کو پانے کے لیے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، آپ کے بتائے ہوئے راستوں پر دوستوں کو چلنا ہی پڑے گا. دنیا کے لوگ جس جگہ بھی چلتے ہو، جن طریقوں پر چلتے ہو، اور جن لوگوں کے راستوں پر چلتے ہو، جن لوگوں کے طریقوں پر چلتے ہو، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ اپنے طریقوں پر چلنے میں گھبراتے نہیں ہیں اور ذرا برابر کی آواز محسوس نہیں کرتے ہیں. لیکن ایک ایمان والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کے لیے آواز محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، اور اسے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے اور یہاں پر اپنے آپ کو بنائے رکھنے کے لیے یہ راستہ نہیں چلے گا جو راستہ ذات
اللہ علیہ وسلم. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے ایسا ہے کہ دنیا کی محبت کو اور دنیا کو اتنا زیادہ بولا ہے اور اتنا زیادہ سمجھا ہے، اس پر اتنا زیادہ غور و فکر کیا ہے، دنیا کی گہرائیوں میں دنیا کی محبت بیٹھ گئی ہے. اور دنیا والے لوگوں کے ساتھ چلنے میں کیا وہ ذات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ناممکن معلوم ہوتا ہے. لیکن دوستوں یاد رکھیں، جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے طریقوں کے اوپر چل رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ہی سماج میں رہتے ہیں، ہمارے ہی جو ہے دوستوں ہمارے درمیان میں ہی رہتے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ ان لوگوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھوتا نہیں کیا. بے شمار جو طریقے ہیں اور اللہ کے رسول اللہ رب العزت والجلال کے احکامات ہیں، وہ احکامات تمام اپنے الگ الگ مہینوں کے اندر، جیسے رمضان المبارک میں ہے، اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے میں حج کا مہینہ آ گیا، اسی طرح سے اس میں قربانی کا مہینہ آ گیا، رمضان کے مہینے میں روزوں کا مہینہ آ گیا، اسی طرح سے اس میں تراویح کا مہینہ آ گیا، شب قدر آ گئے. یہ سب کے سب جو الگ الگ مہینوں کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے احکامات کو اتارا ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا ہے. لیکن ربیع الاول کا مہینہ خاص اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ رب الجلال نے خود شارع علیہ السلام کے اتارنے کا فیصلہ ربیع الاول کے مہینے میں فرمایا ہے کہ جس ذات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شریعت مطہرہ اتری ہے، وہ ذات صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے. الگ الگ تاریخ ہے، کسی نے کوئی الگ تاریخ بتایا، کسی نے 10 کا بتایا، کسی نے 9 کا بتایا، کسی نے 19 بتایا، کسی نے 12 بتایا، کسی نے 21 تک بتایا. لیکن دوستوں زیادہ تر لوگوں نے یہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دوستوں اس لیے بھی خاص ہوتا ہے کہ ربیع کا معنی ہی بہار ہے، بہار کا مہینہ ہے. اس میں فصلیں اتنی زیادہ ہوئی، اس سال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اتنی زیادہ فصلیں ہوئی ہے بے شمار کہ اس کو فصل ربیع کہا گیا. یہ موسم بہار کا مہینہ ہے. اور دوستوں یاد رکھیے، مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ ان حالات کو دیکھیں گے، وہاں کے لوگوں کے جو کارنامے ہیں ان کو دیکھیں گے. انسانیت جو ہے جہنم کے گھڑے کے کنارے پر تھی، کوئی ان پر حکومت کرنے کو تیار نہیں ہے. بیٹیوں کا پیدا ہونا قیامت ہو جاتی تھی، کوئی کسی کو بتانے کو تیار نہیں کہ میرا بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور اس کو زندہ دفن کر دینا، زندہ اسے جسم کو گاڑ دینا اور اس کو پتھر مارے تو اس کو ختم کر دینا ایک عام بات ہو چکی تھی. لوگ اتنا زیادہ اسے شرمخوار دلایا کرتے تھے، اس کا سماج میں نکلنا دوست مشکل ہو جاتا. اس طرح اور بے شمار چیزیں ہیں، یہ ہمارے آپ کے دوستوں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. جس کو جس سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، جس کو جس سے زیادہ جو الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، ان طریقوں کو پڑھتا ہے، ان چیزوں کو سنتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے ماں باپ اور بلجا ہے. ہمارا آخری ٹھکانہ کہ اگر کسی بھی در پر جائیں گے وہاں دوسروں کو کامیابی اور شفاعت نہیں ملے گی، لیکن ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا در ایسا ہے جہاں پہ آپ کو دوسروں شفاعت ملے گی. شفاعت کے حقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت میں ہمارے اور آپ کی شفاعت کرے. اس طرح کا کچھ نہ کچھ دوستوں ہم اپنے آپ کو اعمال تیار کر لینے چاہیے. وہ مکہ مکرمہ جہاں کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت سے پہلے ایک جو ہے ہر چیز سے پہلے مقدمہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں کوئی بڑی شخصیت کہیں پر آتی ہے تو سب سے پہلے اس کے لوگ آتے ہیں، وہاں اس لائن کی چیزوں کو تیار کرنے کے لیے کہ ہمارے وہ جو بڑے صاحب ہیں وہ جب یہاں پر آئیں گے تو ان چیزوں کو وہ نہ دیکھیں، ان چیزوں کو دیکھیں گے تو غصہ آئے گا، اور ان چیزوں کو دیکھیں گے تو خوشی ہوگی، اور اس پر تمہیں کچھ نہ کچھ بخشش کرتے جائیں گے. دنیا والے لوگوں کا دستور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی
دنیا میں بعثت سے پہلے ایک مقدمے کے طور پر ایک واقعہ پیش آیا جسے کہا جاتا ہے اصحاب الفیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے کسی نے کہا 1.5 مہینے پہلے یہ اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا کہ ابراہیم نے جو ہے اپنے تمام ہاتھیوں کے ساتھ ایک لشکر کے ساتھ جو ہے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی۔ اس نے دادا عبد المطلب وہاں کے جو قریش کے سردار سمجھے جاتے تھے، انہوں نے مکہ مکرمہ کے متولی تھے، انہوں نے کہا اگر وہ شخص آ رہا ہے اور اس کی نیت کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی ہے نعوذ باللہ، تو رب ذوالجلال کا یہ گھر ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ وہ ابراہیم کہتا ہے میں تمام لوگوں کو یمن سے وہ چلا ہے اور جتنے لوگوں نے مزاحمت کی ہر ایک کو شکست دیتا ہوا چلا ہے۔ شکست دیتے 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 جو اس کی آخری منزل تھی وہاں پر کوئی لشکر نہیں ہے، وہاں اس کا مقابلہ کرنے کو کوئی نہیں چاہتا۔ جتنے لوگوں نے مجھے راستے میں مزاحمت کی ہے اور جتنے لشکروں میں شکست دیتا ہوا آیا ہو، اس سے بڑا لشکر مجھے یہاں پر ملے گا اور اسے مجھے شکست سے دوچار کرنا پڑے گا، تب جا کے میرا خانہ کعبہ کے اوپر قبضہ ہوگا اور اس کے بعد میں اسے ڈھاؤں گا اور میرا نقلی اور مصنوعی کا کعبہ جو یمن میں بنا رکھا ہے وہ جو ہے اس وقت جو ہے مشہور ہوگا۔ اس کی چاہت تھی، لیکن کیا ہوا جیسے ہی وہ مکہ مکرمہ پہنچا وہاں اس کی مزاحمت کے لیے اس کو جو روکنے کے لیے کسی قسم کا کوئی لشکر نہیں۔ دادا عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہم نے تمام لوگوں کو پہاڑوں پر چلے جانے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت والجلال کا یہ گھر ہے۔ دادا عبد المطلب گئے تھے، اس ابراہیم کے پاس گئے تھے، لیکن ان کی کچھ امنیاں جو ہو گئی تھی، اپنی امنیوں کے مسئلے کو لے کر کے وہ کہہ رہا ہے میں کعبۃ اللہ کو اور بیت اللہ شریف کو نعوذ باللہ ڈھانے والا تو اپنی امید پڑی ہے کہ وہ تو جس کا گھر ہے وہ سنبھال لے گا، اور ہوا واقعی ایسا۔ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے جو پرندے بھیجے گئے جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے، ان پرندوں نے اپنے چونچ سے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو لے کر کے جو ان کے اوپر گرایا ہے، وہ واقعی دیکھنے میں ایک چھوٹی کنکریاں معلوم ہو رہی تھی، لیکن خدا کی قسم وہ گولی اور کارتوسوں کا کام کر رہی تھی کہ جہاں پر گر رہی ہے، جس کے اوپر گر رہی ہے وہیں پر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ابراہیم کسی طرح سے جان بچا کر کے بھاگا، لیکن وہ آتا ہے کچھ کنکریاں اس کے اوپر نہیں گری تھی، جس کی وجہ سے راستے میں ہی وہ ہلاک ہو گئے، اپنی منزل پر دوبارہ وہ نہیں پہنچ پایا۔ یہ رسول رب ذوالجلال کی جانب سے جو ہے ایک جیتا جاگتا اور دنیا کو بتانے کے لیے بات کافی ہے، اور دنیا کو دوسری اس بات کو بتانا تھا یہ جو 360 بت رکھے ہوئے ہیں اور جن لوگوں کو خدا مانتے ہو یہ سارے لوگوں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ واللہ رب العزت والجلال کی جانب سے ایسا پیغمبر آنے والا ہے اور ایسا نبی آنے والا ہے جو تمام جہان کو روشن کرے گا، اور اسی کا ٹھیک جو 1.5 مہینے کے بعد 40 دن کے بعد فاران کی چوٹیوں سے ایسا آفتاب و مہتاب طلوع ہوا ہے۔ صبح صادق سے پہلے وہ وقت 4:20 یا 4:25 طرح کا کچھ وقت تھا کہ ابھی سورج نکلنے کو ہے، اور سورج کے نکلنے کے ساتھ وہ دوسرے وہ آفتاب اور سورج ایسا تھا جو شام کے ہوتے ہوتے دوسرے کو ڈھل جائے گا، اس کے اندر نمی آ جائے گی اور وہ غروب ہو جائے گا، وہ ڈوب جائے گا، لیکن اسی کے وقت میں دوسری دنیا میں ایسا آفتاب و مہتاب طلوع ہو رہا تھا جس کی شعاعیں آج تک روشن ہے اور آنے والے قیامت تک دوسروں کو روشن کرے گی۔ وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک صبح کے وقت میں حضرت آمنہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ جس وقت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے گھر کی چھت پھٹی ہے اور اس طرح سے ایسا موسم ہوا ہے کہ جیسے آپ نے ٹھنڈیوں میں دیکھا ہوگا دلی اس طرح کے ماحول کے اندر کہ صبح سویرے میں ایسی دھند پڑتی ہے اور کہ جس سے سامنے کھڑا ہوا انسان نظر نہیں آتا ہے، سامنے گاڑی کھڑی ہے نظر نہیں آ رہی ہے، سامنے کوئی بندہ کھڑا ہے نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ شبنم اتنی زیادہ ہے اور دھواں اتنا زیادہ ہے۔ ایسا جو ہے عامر السلام اللہ علیہ کے مکان کے اندر ایسا دوستوں منظر پیش آیا۔
کہ اتنا زیادہ دھواں اور اس طرح کا نور جو ہے رسول کو پھٹا ہے، اور ایسا جو انہوں نے اپنے آپ کو محسوس کیا، اور بھی مشارق الارض و مغاربہا کہ سارے آسمان و زمین اور اسی طرح سے مشرق و مغرب کے تمام فرشتوں کو کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کریں، تمام کائنات کے فرشتے جو آ کر کے سلام پیش کریں۔ اس وجہ سے حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو اپنا بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ سامنے اپنے گود کے اندر ہے، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مشرق اور مغرب کے تمام فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پیش کر رہے ہیں۔ بسد انداز یکتائی وغایت شان زیبائی، بسد انداز یکتائی وغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کے گود میں آئی۔ اور ہم تمام لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے یہ بار بار جو درود پاک کی جو فضائل بیان کی جاتی کہ ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ بہت زیادہ لینا دینا ہے۔ کیا ایک امتی ہونے کے اعتبار سے اگر ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک بھی نہ بھیج سکے تو ہمارے دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کہاں دے؟ روزانہ جمعہ کو خاص نہیں ہے بلکہ جمعہ کو اور زیادہ ہونا چاہیے، روزانہ کچھ نہ کچھ ہمارا درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہنچنا چاہیے۔ اور جمعہ کے دن اگر روزانہ ہم 200 مرتبہ 300 مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو جمعہ کے دن اور زیادہ تعداد کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارا درود پاک 500 مرتبہ 1000 مرتبہ پہنچنا چاہیے۔ بے شمار مسائل میں امت پڑی ہوئی ہے، ہر ایک کی اپنی الگ الگ پریشانیاں ہیں، اور اسی طرح سے اجتماعی پریشانیاں الگ ہیں۔ ان تمام لوگوں کو اس کا حل واحد حل یہ ہے کہ ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں نہ کہیں کمزور ضرور ہوا ہے، اس رشتے کے اندر کھٹاس آئی ہے۔ یہ بار بار یہ مہینے آتے ہیں، کبھی ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، کبھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کبھی اسی طرح سے ذوالحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، اور اسی طرح سے بے شمار چیزیں الگ الگ مہینوں میں آتے رہتی ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ہمارا تعلق کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ٹوٹا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہی نہ رہ جائے، اس کے اندر تازگی آئے، اور وہ جو ہے تعلق ہمارا کہیں نہ کہیں جو کمزور پڑا ہوا ہے اس کے اندر مضبوطی آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو، ایک والہانہ محبت بڑھے، وہ تعلق بڑھے جو امت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل ہوتا ہو۔ آپ کا دنیا میں تشریف لانا بولید یتیماً کہ آپ یتیم ہو، اس حال میں پیدا ہوئے، آپ کی بعثت اس حال میں ہو کہ آپ یتیم جو دنیا میں آئے۔ والد ماجد جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی جو ہے اپنے جلال کو پیارے ہو، ہمارا اور آپ کا معاملہ دوسری سمجھ جواب دے جاتا ہے کہ مجھے کیا ملا، اس نے اپنے والد کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو پیدا ہوئے ہیں، ابھی آپ کی بعثت ہوئی ہے، اسی طرح سے جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ روایتیں کہ کتنی عورتوں کا دودھ پیا ہے، کچھ جگہ پر 5 ہے، کچھ جگہ پر 6 ہے، کسی جگہ پر 7 ہے، 8 تک کی روایتیں ہیں۔ زیادہ تر جو ہے رسول ہے 5 عورتوں کا دودھ پیا ہے، اور زیادہ دودھ مدینہ منورہ کے اندر جہاں آپ کے ننیحال ہے وہاں دائی حلیمہ کے مکان پر جو ہے رسول دائی حلیمہ کا دودھ پیا، اور وہاں سے 6 سال کی عمر ہوئی ہے۔ دائی حلیمہ کا واقعہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اتنے علاوے ان کا جو ہے جو ٹوٹنی تھی بہت کمزور تھی، پورے قافلے سے پیچھے چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا ہے ٹوٹنی جو ہے دودھ سے بھر آئی اور سب سے زیادہ مضبوط ہو گئی، جہاں وہ پیچھے چلنے والی تھی حضرت سے آگے چلنے والی ہو گئی۔ دائی حلیمہ کو مدینہ منورہ کے تمام عورتیں کہتی تھی ارے تیرے پاس بھی اتنا مال نہیں تھا، تو ہے رات میں دیا گھر میں نہیں جلا سکتی ہے، لیکن آخر کیا معاملہ پیش آیا کہ ساری رات تو گھر میں دیا جلا کر کے رکھتی ہے۔ دائی حلیمہ کہتی ہے میں گھر میں دیا جلا کر کے نہیں رکھتی ہوں، جو مہمان میرے گھر میں آیا ہے اس کا نور اتنا زیادہ ہے اور اس کی برکتیں اتنی زیادہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔
جس کی وجہ سے میرا مکان رات بھر روشن رہتا ہے۔ آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں کوئی دیا جلا رہی ہوں، میرے گھر میں کوئی دیا نہیں ہے۔ وہ دیا کے نام سے، وہ روشنی کے نام سے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ مہمان ہے جو مکہ مکرمہ سے میں لے کر کے آئی ہوں۔ 6 سال کے بعد والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کو اپنے بیٹے کی یاد آتی ہے۔ ام ایمن کو لے کر کے چلی ہے کہ چلو بیٹے کو لے کر کے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مدینہ منورہ سے نکلی ہے اور جا رہے ہیں مکہ مکرمہ، لیکن راستے کے اندر ایسا واقعہ پیش آیا جو صرف مقام ابوا کے اندر وہاں آپ کی والدہ ماجدہ جو اللہ رب العزت والجلال کو پیاری ہو گئی۔ والد کا سایہ جو ہے دوسروں پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا۔ 6 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 6 سال کا بچہ کیا اپنی اولاد کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کوئی ماں باپ، کوئی بھی والدین ایسا نہیں ہوگا جو 6 سال 8 سال کی عمر میں اپنے جو ہے اولاد کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسروں اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے کچھ اور مقدر ہے کہ جس کے اندر ساری کائنات کی ذمہ داری دینی ہوتی ہے اور ساری کائنات کا بوجھ جس پر دینا ہوتا ہے، اسے اسی طرح کی قربانیوں میں دوسروں کو ڈھالا جاتا ہے۔ کس نے کفن دیا ہے، کس نے نہلایا ہے اور کس نے دفن کیا ہے، اسی جگہ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ دوسروں کو آخری الفاظ سیدہ آمنہ کے ہوئے کہ ولد کہ ایک ایسا بیٹا میں چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، ایک پاک باز بچے کو میں نے جنم دیا ہے اور جس کا نیک نام ہمیشہ باقی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 6 سال کی عمر تک آپ کی بعثت سے لے کے 6 سال کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کرامات کو، ان برکتوں کو جو دیکھا ہے، اس سے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ واقعی یہ میرا بیٹا آگے چل کر کے اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ اور کیوں نہ ہو، جو امانت اللہ رب العزت والجلال نے جو ہے حضرت عبداللہ کے پیٹھ میں رکھی تھی، وہ جو ہے دوستوں کو چلتے چلتے سیدہ آمنہ کے ہاتھوں سے وہ اب جو ہے دنیا میں آ چکی اور تمام جہان کا وہ سردار ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں جو ہے دادا عبدالمطلب کی پرورش نہ آئے، ام ایمن نے لے جا کر کے دادا عبدالمطلب کو سونپ دیا۔ 6 سال کی عمر سے بڑھتے بڑھتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے 8 سال کو پہنچی ہے، اور اولادوں کو ماں باپ کے نہ ہونے پر دادا جو ہے والدین کا کام کرتے ہیں۔ دادا جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اپنے پوتوں کو بہت زیادہ پیار دیتے ہیں، اور عام طور پر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کہیں کہیں ماں باپ سے زیادہ جو ہے دادا اور دادیاں جو ہیں وہ ماں باپ سے زیادہ جو ہے اپنے پوتوں سے پیار کرتے ہیں۔ وہ پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، لیکن دوستوں زیادہ کہاں چل پایا۔ 8 سال کی عمر ہوئی ہے، دادا عبدالمطلب بھی رب الجلال کو پیارے ہو گئے، اور جس وقت میں دادا عبدالمطلب کا جو دوستوں جنازہ ہوتا ہے، سارا مکہ امڑ آیا، سارے مکہ مکرمہ کے لوگ دادا عبدالمطلب کے جنازے میں تھے۔ اور اس وقت میں لکھا ہے کہ جس وقت میں سارا مکہ مکرمہ اور وہاں کے سارے لوگ دادا عبدالمطلب کے جنازے میں شریک تھے، اس وقت میں تمام لوگوں کی نظریں اس 8 سالہ بچے کے اوپر تھی جس کا نام محمد تھا، اور اس وقت کے اندر دوستوں مسجد حرم شریف کے پلروں کو اور وہاں کے دروازوں کو اور وہاں کی دیواروں کو پکڑ کر کے اور رو رہا تھا کہ آج میرا کیا ہوگا، جو آخری میرا بھروسہ اور اعتماد تھا آج وہ بھی دنیا سے اٹھ چکا ہے، باپ نہیں ہے، والدہ ماجدہ نہیں ہے۔ اب دوستوں چاہے اپنے دادا کی پرورش کرنے تھے، اللہ رب العزت والجلال نے انہیں بھی اٹھا دیا ہے، اب اس کی پرورش کا کیا ہوگا۔ اب دوستوں آگے زندگی کس طرح سے زندگی گزارے گی، یہ دوستوں زندگیوں میں قربانیاں رب الجلال اس طرح سے دیتے ہیں۔ ہمارے آپ کے ساتھ اس طرح کا حادثہ ہو جائے، اللہ رب العزت والجلال کو نہیں نظر آتا ہو، میرے ہی ساتھ سارا ایسا ہوتا ہے، چلو وہ تو اپنے صبر کا دامن چھوٹ گیا، دنیا کے لوگ بھی اسی طرح کے کام ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہوگا جس کی وجہ سے ساتھ برا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ کیا بگاڑا تھا،
لیکن یہ تو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے اس طرح کی قربانیوں میں ڈھالا جاتا ہے۔ ام ایمن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ کہ اگر میری والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بعد اگر کسی نے میری ماں کا حق ادا کیا ہے اور کسی کو میں اپنی ماں کہہ سکتا ہوں تو وہ ہے ام ایمن رضی اللہ عنہا، کیوں انہوں نے اپنے میرے والدہ ہونے کا پورا دوسروں کو حق ادا کر دیا۔ 8 سال کی عمر ہوتی کیا ہے، بچے ابھی صحیح سے اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں اور انہوں نے شعور ابھی نہیں پایا ہے۔ ایسے حال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم تمام لوگوں کے آقا اور دوسروں کیا ہے کہ دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں اپنے چچا کی پرورش میں آئے اور لمبا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی پرورش کے اندر گزارا ہے، یہاں تک کہ 40 سال کی عمر ہو گئی۔ 40 سال کے بعد بھی نبوت کا اعلان ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چچا ابو طالب کی ہی پرورش کرے۔ بسا اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ چچا ابو طالب جو ہے ملک شام کا سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں تجارتوں کی لائن سے، ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے کر کے جا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ راستے میں کئی لوگوں نے اس طرح کی بشارت دی کہ آگے چلتے کرتے شخص جو ہے یہ تمہارے ساتھ جو لڑکا ہے یا آگے چل کر کے نبوت کے جو نبوت کا تاج اس کے سر پر رکھا جانے والا ہے یا آگے چل کر کے نبی بننے والا ہے، تمام انسانیت کا بوجھ اور تمام انسانیت کے دوسرے شخص اٹھانے والا ہے جس کے اوپر نبوت کا تاج رکھا جائے گا۔ اس میں دوستوں جتنا زیادہ درود پاک پڑھا جائے اور جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھا جائے گا اتنا دوستوں کم ہے۔ یہ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ مکہ مکرمہ ہے یا عرب کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں یا اسی طرح سے افریقہ کے کسی ملک میں چلے جائیں، ایک بات جو دوستوں کو دیکھنے کو ملے گی وہ یہ ہے کہ ہمارے آپ کے یہاں یہ ہے کہ اس لائن سے الگ ایک گروپ بنا لیا گیا، یہ محبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وہ وہاں پر آپ جائیں گے عرب کے کسی بھی ملک میں یا افریقہ کے کسی ملک میں، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے، سامنے والا شخص جو ہے خود بخود جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم زور سے کہے گا۔ کیا وہ کسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، کیا وہ کسی لائن سے اس طرح کے کسی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ والہانہ محبت کا ہے، ایک عاشقانہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے، ایک ایمان والا ہونے کے اعتبار سے ہم تمام لوگوں کو دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سننا چاہیے۔ اگر جس زبان سے ہم پڑھ سکتے ہیں، ہندی میں پڑھ سکتے ہیں ہندی میں، اردو میں پڑھ سکتے ہیں اردو میں، گجراتی میں پڑھ سکتے ہیں گجراتی میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی پیدائش کے معاملات کو، پیدائش سے پہلے آپ کی بعثت سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے اور ایسے وقت میں رب ذوالجلال نے دنیا کے اوپر کیا احسان فرمایا ہے، وہ احسان فرمایا دوسروں کو۔ آپ جو جغرافیہ ساری دنیا کے نقشے کو لے کر کے آپ بیٹھ جائیں اور آنکھ بند کر کے آپ اپنی انگلی کو رکھیں گے، جہاں پر آپ کی انگلی رکے گی اور جس ملک کے نام کے اوپر آپ کی انگلی رکے گی وہاں پر بھی ایمان والے